بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 4۔ کتاب کا نام خاک و خون، دا اٹراسٹیز آف برٹش راج، مصنف نسیم حجازی۔ برسات کا موسم شروع ہو چکا تھا۔ لڑکے مدرسے کے صحن میں کھڑے اوپر بادلوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ مغرب سے اٹھنے والی گھٹا کی رفتار کافی تیز تھی، تاہم بچوں کو یہ خدشہ تھا کہ اگر ماسٹر جی کی آمد سے پہلے بارش شروع نہ ہو گئی تو انہیں چھٹی نہیں ملے گی۔ سیاہ رنگ کے بادل ابھی تک سورج سے کچھ دور تھے۔ گزشتہ شب کافی مہ برس چکا تھا اور دن کے وقت بھی بارش کے آثار دیکھ کر دوسرے دیہات سے آنے والے بہت سے لڑکے غیر حاضر تھے۔ مجید، سلیم اور اس کے گاؤں کے دوسرے لڑکے اب شاز و نادر ہی غیر حاضر رہا کرتے تھے، لیکن ایسے دنوں میں آم اور جامن کے درختوں کے نیچے یا جھیلوں اور برساتی ندیوں کے کنارے ان کے لیے دلچسپی کے ہزاروں سامان تھے۔ جب رات کے وقت بارش ہو رہی تھی تو انہیں 100% یقین تھا کہ صبح انہیں اسکول نہیں جانا پڑے گا، اور وہ سارے دن کے لیے کھیلنے کودنے، تیرنے اور نہانے کے پروگرام بنا چکے تھے۔ لیکن الگ صبح بارش تھم گئی اور مشرق کی طرف آسمان کے کونے پر بادلوں نے ادھر ادھر سمٹ کر سورج کے لیے جگہ خالی کر دی۔ انہیں مایوسی ہوئی، تاہم جب وہ گاؤں سے نکلے تو جنوب مغرب کے کونے سے کالی گھٹا اٹھ رہی تھی۔ وہ اس امید پر چلتے رہے کہ یہ گھٹا ان کے اسکول پہنچنے سے پہلے برس پڑے گی اور وہ ہنستے اچھلتے اور کودتے گھروں کو لوٹ آئیں گے۔ انہوں نے یہ فاصلہ کافی سست رفتار سے طے کیا، لیکن بارش نہ ہوئی۔ مدرسے کی چار دیواری کے قریب پہنچ کر مجید نے کہا، آج بہت کم لڑکے آئے ہوں گے، ابھی تک گھنٹی نہیں بجی۔ اگر آدھے لڑکے غیر حاضر ہوئے تو ماسٹر جی چھٹی دے دیں گے، اگر تھوڑی دیر گھنٹی نہیں بجی تو بارش شروع ہو جائے گی، ماسٹر جی پھر بھی چھٹی دے دیں گے۔ اسکول پہنچ کر وہ باقی لڑکوں کی طرح بے قراری سے آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ بادل اب آسمان کے مشرقی کونے میں پہنچ چکے تھے اور سورج چھپ چکا تھا۔ کالے رنگ کے بادل ایک دوسرے میں گھل مل جانے کے بعد ایک دھندلے رنگ کے نقاب میں تبدیل ہو رہے تھے۔ اسکول کی ایک طرف ایک جوہڑ میں مینڈکوں نے آسمان سر پر اٹھا رکھا تھا اور دوسری طرف آم کے درخت پر پپیہا بول رہا تھا۔ داؤد ماسٹر جی کا حقہ اٹھائے اندر داخل ہو گیا اور لڑکوں کے چہروں پر مایوسی چھا گئی۔ داؤد نے اندر جا کر حقہ ماسٹر جی کے چبوترے پر رکھ دیا اور باہر نکل کر گھنٹی بجا دی۔ لڑکے قطاریں باندھ کر صحن میں کھڑے ہو گئے اور داؤد کے حکم سے ترانہ شروع ہوا۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ لیکن کمسن بچوں کو یہ معلوم نہ تھا کہ شمع کی زندگی کیا ہوتی ہے۔ وہ صرف آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کے دلوں میں فقط ایک ہی تمنا تھی، اور وہ یہ کہ بارش ہو جائے اور ماسٹر جی گھر سے اپنے حقے کا پیچھا نہ کرے۔ لیکن ماسٹر جی آ گئے۔ وہ پٹواری کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے تھے۔ دونوں پھاٹک پر رک گئے۔ وہ کسی اہم موضوع پر بحث کر رہے تھے، اور عام حالات میں ان کی بحث بہت طویل ہوا کرتی تھی۔ باتیں کرتے کرتے پٹواری نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، ماسٹر جی، یہ بادل ضرور برسے گا، رات بھی خوب بارش ہوئی ہے۔ ماسٹر جی نے بھی آسمان کی طرف دیکھا اور پھر صحن میں لڑکوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا، آج بہت سے لڑکے غیر حاضر ہیں۔ دعا ختم ہوئی۔ ماسٹر جی کے حکم سے داؤد اندر سے حاضری کا رجسٹر اٹھا لایا۔ عام حالات میں ماسٹر جی اپنے چبوترے پر بیٹھ کر حقے کے 2-4 کش لگانے کے بعد حاضری لگایا کرتے تھے، لیکن آج انہوں نے صحن میں کھڑے کھڑے حاضری لی اور پٹواری ان کے قریب کھڑا رہا۔ ماسٹر جی نے حاضری لیتے لیتے آسمان کی طرف دیکھا۔ 1-2 بوندیں ان کے رجسٹر پر گریں اور انہوں نے جلدی سے حاضری ختم کر کے رجسٹر داؤد کے ہاتھ میں دے دی۔ پٹواری نے کہا، ماسٹر جی، آج چھٹی کریں۔ ماسٹر جی نے جواب دینے کے بجائے آسمان کی طرف دیکھا۔ مجید نے سلیم کے بازو پر چٹکی لی اور اس نے ایک لڑکے کے پیچھے منہ چھپا کر بلند آواز میں کہا، چھٹی چھٹی۔ دوسرے کونے سے کسی اور لڑکے نے اس کی تقلید کی اور تمام لڑکے نعرے لگانے لگے، چھٹی چھٹی۔ اگر ماسٹر جی کے دماغ پر موسم کے خوشگوار اثرات نہ ہوتے تو وہ شاید ڈنڈا اٹھا لیتے یا انہیں کان پکڑنے کا حکم صادر فرماتے، لیکن ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور اس کے ساتھ ہی لڑکوں کے نعرے اور زیادہ بلند ہو گئے۔ ماسٹر جی نے پٹواری کی طرف دیکھا۔
پٹواری نے کہا، ماسٹر جی آج آم کھانے کا دن ہے۔ ماسٹر جی نے پھر لڑکوں کی طرف دیکھا اور ہنستے ہوئے کہا، بہت نالائق ہو تم۔ اچھا جاؤ، لیکن کل کوئی غیر حاضر نہ رہے گا۔ لڑکے اسکول سے نکل کر گاؤں سے باہر ایک جوہڑ کے کنارے جمع ہو گئے۔ گدلے پانی کا یہ جوہڑ ایک چھوٹے سے برساتی نالے کے شفاف پانی سے بھر چکا تھا۔ تھوڑی دیر پانی میں تیرنے اور غوطے لگانے کے بعد لڑکوں نے کبڈی کھیلنی شروع کر دی۔ اسکول والے گاؤں کے لڑکے تعداد میں زیادہ تھے اور باہر کے دیہات سے آنے والے لڑکوں کی تعداد تھوڑی تھی، اس لیے فریقین کی تعداد برابر کرنے کے لیے اسکول والے گاؤں کے چند لڑکے باہر سے آنے والے لڑکوں کی طرف ہو گئے۔ داؤد اور مجید کو کھیل میں شریک کرنے سے تمام لڑکے گھبراتے تھے، اس لیے یہ فیصلہ ہوا کہ مجید ایک طرف ہوگا اور داؤد اس کے مخالف کھیلے گا اور وہ چھوٹے بچوں کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ ایک طرف سے اگر مجید کبڈی کے لیے آئے گا تو اس کا مقابلہ صرف داؤد کے ساتھ ہوگا، اس طرح داؤد کا مقابلہ صرف مجید کرے گا۔ کھیت کے درمیان 2 بستے رکھ کر لکیر کھینچ دی گئی، لیکن کھیل شروع ہونے والا تھا کہ مجید کو جوہڑ کے کنارے خیردین کے گدھے نظر آ گئے اور وہ داؤد کو اپنے ساتھ لے کر اس طرف چل دیا۔ سلیم نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو مجید؟ اس نے کہا، تم کھیلو سلیم، ہم ابھی آتے ہیں۔ مجید کی غیر حاضری میں سلیم اپنی طرف کے کھلاڑیوں کا لیڈر تھا، دوسری طرف اس کا مد مقابل موہن سنگھ تھا۔ کبڈی کی ابتدا موہن سنگھ نے کی۔ وہ بڑے اطمینان سے اپنی مخالف ٹیم کے ایک لڑکے کو ہاتھ لگا کر چلا گیا تھا۔ اس کے جواب میں سلیم کی طرف سے گلاب سنگھ کبڈی کے لیے نکلا اور ایک لڑکے کو پچھاڑ آیا۔ موہن سنگھ دوبارہ ایک لڑکے کو چھو گیا، پھر سلیم کی باری آئی اور وہ اپنے مد مقابل کو پچھاڑ کر توازن پورا کر آیا تھا۔ لیکن تھوڑی دیر میں سلیم نے محسوس کیا کہ جب موہن سنگھ کبڈی کے لیے آتا ہے تو اس کے اپنے گاؤں کے لڑکوں میں سے کوئی اسے پکڑنے کی جرت نہیں کرتا۔ گلاب سنگھ نے سلیم کے کان میں کہا، سلیم، لڑکے موہن سنگھ سے ڈرتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اگر انہوں نے مقابلہ کیا تو اس کے باپ کے نوکر انہیں ان کے گھروں میں جا کر پیٹ آئیں گے۔ انہوں نے ہمارے آدھے ساتھیوں کو بٹھا دیا ہے۔ یہ جلال، رام لال اور بشیر بھی ڈرتے ہیں۔ سلیم نے کہا، ابے جلال، تم موہن سنگھ سے ڈرتے ہو؟ اس نے جواب دیا، جب میں کبڈی کے لیے جاتا ہوں تو وہ مجھے گالیاں دیتا ہے۔ اچھا، اب کی بار میں اس کی خبر لوں گا۔ سلیم کو یوں بھی اس سے نفرت تھی۔ جب سے اس نے یہ سنا تھا کہ موہن سنگھ نے داؤد کو اپنے نوکروں سے پٹوایا تھا اور اپنے باپ سے داؤد کے باپ کی بے عزتی کروائی تھی، وہ اسے بہت حقیر سمجھتا تھا۔ جب موہن سنگھ کبڈی کے لیے آیا تو سلیم آگے بڑھ کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ موہن سنگھ نے پوری طاقت سے اس کے سینے پر ہاتھ مارا۔ اس کے جواب میں سلیم کا ہاتھ اس کی گردن پر لگا۔ اس نے الٹے پاؤں پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن سلیم نے آگے بڑھ کر اس کے سینے پر 2 ہتھڑ ماری اور وہ پیٹھ کے بل گر پڑا۔ موہن سنگھ نے گرتے ہی کبڈی کے بجائے گالیوں کی گردان شروع کر دی۔ یہ دونوں کے لیے نیا تجربہ تھا۔ موہن سنگھ کے ساتھ کھیل کود میں کسی نے آج تک اپنی جسمانی قوت کا مظاہرہ کرنے کی جرت نہیں کی تھی اور سلیم کو کسی نے گالی نہیں دی تھی۔ دونوں گتھم گتھا ہو چکے تھے۔ موہن سنگھ نیچے گر کر بھی گالیاں دے رہا تھا اور سلیم ہر گالی کے جواب میں اسے ایک مکہ رسید کر دیتا تھا۔ ایسی حالت میں زمیندار کے صاحبزادے کی مدد کرنا اس کے گاؤں کے غریب لڑکوں کے لیے ایک مجبوری تھی۔ 5-6 لڑکے سلیم پر پل پڑے، لیکن گلاب سنگھ اور بشیر بھاگ کر اپنی تختیاں اٹھا لیں۔ ان کی تعداد 20 کے لگ بھگ تھی۔ باہر کے دیہات کے 3 اور لڑکے سلیم، گلاب سنگھ اور بشیر کے طرفدار بن گئے اور باقی غیر جانبدار ہو گئے۔ جلال حسب عادت اپنا بستہ اٹھا کر پوری رفتار سے اپنے گاؤں کا رخ کر رہا تھا۔ سلیم نے کھیت کی چکنی مٹی اٹھا کر موہن سنگھ کے منہ پر تھوپ دی اور اسے چھوڑ کر اپنے ساتھیوں کی صف میں کھڑا ہو گیا۔ موہن سنگھ سلیم کی گرفت سے آزاد ہوتے ہی اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوا۔ دیکھو، اب یہ بھاگ نہ جائیں، انہیں گھیر لو۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگے اور اتنی دیر میں رام لال جوہڑ کے دوسرے کنارے پر پہنچ کر دہائی دے رہا تھا، داؤد، مجید، لڑائی ہو گئی ہے، دوڑو۔ وہ گدھوں پر ڈنڈے برساتے چلے آ رہے تھے اور خیردین حسب معمول ان کے پیچھے تھا۔ موہن سنگھ کے ساتھی اس کے حکم کے مطابق کھیت کے چاروں طرف گھیرا ڈال چکے تھے۔ سلیم اور اس کے ساتھی مشورہ کرنے کے بعد اچانک اس طرف ٹوٹ پڑے جدھر موہن سنگھ کھڑا تھا۔ گلاب سنگھ کی تختی ایک لڑکے کے بازو پر لگی اور وہ بلبلاتا ہوا اپنے گھر کی طرف بھاگ نکلا۔ بشیر نے دوسرے گھٹنے پر ضرب لگائی
اور اس نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ باقی ادھر ادھر ہٹ گئی تھی۔ سلیم کا رخ موہن سنگھ کی طرف تھا۔ وہ اپنے ساتھیوں سے کٹ چکا تھا۔ اس نے بھاگ کر ان تک پہنچنے کی کوشش کی، لیکن سلیم نے اس کا راستہ روک لیا۔ مجبوراً اس نے اپنے گھر کا رخ کیا، اور پھر سلیم نے اس کی پیٹھ پر ایک تختی رسید کر دی اور اس کی رفتار تیز ہو گئی۔ دھوبی کے گھر تک سلیم نے اس کا پیچھا کیا تھا، لیکن جب دھوبی کا کتا گھر سے نکل کر بھونکتا ہوا موہن سنگھ کے پیچھے ہو لیا تو سلیم ہنستا ہوا واپس آ گیا۔ اتنی دیر میں مجید اور داؤد پہنچ چکے تھے اور موہن سنگھ کے باقی ساتھیوں کو کان پکڑنے کا حکم دے چکے تھے۔ سلیم نے کہا، داؤد، ان کا کوئی قصور نہیں، انہوں نے ہمیں کچھ نہیں کہا۔ یہ موہن سنگھ کے خوف سے ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ انہیں ڈر تھا کہ موہن سنگھ اپنے نوکروں سے پٹوائے گا۔ داؤد نے کہا، اچھا چھوڑ دو کان۔ ایک لڑکے نے کہا، سلیم اب تم بھاگ جاؤ، موہن سنگھ تم سے مار کھا کر گیا ہے، وہ اپنے باپو اور نوکروں کو لے کر آ جائے گا۔ بھاگنے والے ڈرپوک ہوتے ہیں، اس نے غصے سے لال پیلا ہو کر جواب دیا۔ مجید نے آگے بڑھ کر اس کی پیٹھ پر تھپکی دیتے ہوئے کہا، دیکھو داؤد، میرا بھائی ہے نا آخر۔ داؤد نے کہا، دیکھو مجید، اس کے باپ یا نوکروں نے تم پر ہاتھ اٹھایا تھا تو مجھے تمہارا ساتھ دینا پڑے گا، اور تم جانتی ہو کہ انہوں نے ایک دفعہ مجھے پیٹا تھا اور میرے باپ کی بے عزتی کی تھی۔ مجید نے تن کر کہا، آج اگر وہ آئے تو ہم تمہارا بدلہ لیں گے، لیکن مجھے اس کی سزا ضرور ملے گی۔ وہ کہیں گے یہ سب میری شرارت ہے۔ سلیم نے کہا، دیکھو داؤد، تم چلے جاؤ، ہم نہیں جائیں گے۔ داؤد نے بگڑ کر کہا، چلا جاؤں تمہیں اور مجید کو چھوڑ کر؟ نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ زیادہ سے زیادہ میرے باپ کی بے عزتی کریں گے، لیکن اس کے بدلے میں موہن سنگھ کے سر کا ایک بال بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اسکول والے گاؤں کے لڑکوں کو ایک طرف اس بات کا احساس تھا کہ موہن سنگھ اپنے باپ اور نوکروں کو لے کر ضرور آئے گا، دوسری طرف وہ یہ سمجھ چکے تھے کہ مجید، سلیم اور اس کے ساتھی بھاگنے کے بجائے ان کا مقابلہ کرنے کا ارادہ کر چکے ہیں۔ اس لیے وہ اپنے اپنے گھروں کی طرف چل دیے۔ ان میں سے بعض دور سے تماشا دیکھنے کے شوق میں قریب ہی ایک بڑ کے درخت پر چڑھ گئی۔ داؤد اور مجید کے آ جانے سے باہر کے دیہات کے وہ لڑکے جو پہلی لڑائی میں غیر جانبدار رہے تھے اب ان کے ساتھ ہو چکے تھے۔ مجید کے مشورے پر لڑکوں نے اپنے بستے اٹھا کر قریب ہی گنے کے ایک درخت میں چھپا دیے اور جوہڑ کے کنارے بیٹھ گئے۔ مجید نے کہا، دیکھو، جب تک میں نہ کہوں تم میں سے کوئی نہ اٹھے، جب کوئی آئے گا میں خود اس کے ساتھ بات کروں گا۔ مجید نے اپنی پگڑی اتار کر اسے دوہرا کیا اور پھر کوئی دوسری گیلی مٹی لے کر اس کا گولا بنایا اور ایک سرے میں باندھ دیا۔ اس کے بعد وہ اٹھا اور ایک طرف ہو کر بولا، داؤد، جانتے ہو یہ کیا ہے؟ داؤد کی خاموشی پر اس نے خود ہی جواب دیا، یہ ایک ہتھیار ہے، میں نے یہ چچا افضل سے سیکھا ہے۔ چچا افضل نے ایک دفعہ اس کے ساتھ ایک ڈاکو کو اس کے گھوڑے سمیت گرا لیا تھا۔ کیسے؟ داؤد نے دلچسپی لیتے ہوئے کہا۔ مجید نے پگڑی کا ایک سرا دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیا تھا اور اسے اپنے سر سے اوپر گھماتے ہوئے بولا، دیکھو، اب یہ لاٹھی سے زیادہ خطرناک ہے، اگر کوئی اس کی لپیٹ میں آ جائے تو وہ وہیں گر پڑے گا۔ مجید نے عملی ثبوت دینے کے لیے پگڑی کو تیزی سے گھماتے ہوئے مٹی والا سرا زمین پر دے مارا۔ اس سے گیلی اور نرم زمین میں ایک چھوٹا سا گڑھا بن گیا تھا۔ مجید لڑکوں کے قریب آ بیٹھا اور ان کی طرف داد طلب نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ داؤد نے جلدی سے اپنی پگڑی اتاری اور دونوں ہاتھوں سے مٹی کھودتے ہوئے کہا، ارے یہ تو بہت اچھا ہتھیار ہے، لیکن یہ مٹی نرم ہے، اگر اس کے بجائے… وہ اپنا فقرہ پورا کیے بغیر اٹھ کر ایک کنویں کی طرف بھاگا اور ٹوٹی ہوئی منڈیر سے 2 اینٹیں اٹھا لایا۔ اس نے ایک اینٹ اپنی پگڑی کے ساتھ باندھ لی اور دوسری مجید کو دیتے ہوئے کہا، مٹی کے بجائے یہ ٹھیک ہے مجید۔ باقی لڑکے بھی اپنے اپنے لیے اینٹیں اٹھا لائے۔ تھوڑی دیر میں وہ سب اس جدید قسم کے ہتھیار سے مسلح ہو چکے تھے، لیکن سلیم کو اس بات کا افسوس تھا کہ وہ پگڑی جیسی کارآمد چیز کی بجائے اپنے سر پر ٹوپی پہن کر آیا ہے۔ اچانک اس کی نگاہ جوہڑ کے دوسرے کنارے پر پڑی۔ خیردین کمہار گدھوں کے پیچھے بھاگنے کے بعد تازہ دم ہونے کے لیے جوہڑ میں نہا رہا تھا۔ اس کے کپڑے کنارے پر پڑے ہوئے تھے۔ عام حالات میں سلیم شاید ایسی حرکت نہ کرتا، لیکن معاملہ نازک تھا۔ بھاگتے ہوئے دوسرے کنارے پر پہنچ کر خیردین کی پگڑی اٹھا لی۔
خیر دین دوسری طرف منہ کر کے ڈبکیاں لگا رہا تھا، اس لیے اس کی نگاہ سلیم پر نہ پڑی۔ جب سلیم اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا تو موہن سنگھ اور اس کے 30 نوکر گاؤں سے نکل کر جوہڑ کا رخ کر رہے تھے۔ اب اینٹ مہیا کرنا مشکل تھا، اس لیے سلیم کو مٹی پر اکتفا کرنا پڑا۔ موہن سنگھ کے ہاتھ میں ہاکی تھی اور اس کے نوکروں کے ہاتھوں میں لاٹھیاں تھیں۔ داؤد نے کہا، مجید، اس کالی پگڑی والے نے میرے باپ کو جوتے مارے تھے، اس کے ساتھ میں نمٹوں گا۔ مجید نے کہا، لیکن جب تک میں نہ کہوں تم میں سے کوئی نہ اٹھے۔ جب وہ قریب آئی تو مجید اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ نوکروں نے جب دیکھا کہ ان کے بچوں کے پاس ان لاٹھیوں کا کوئی جواب نہیں تو اطمینان سے ان کے قریب کھڑے ہو گئے۔ ایک آدمی نے کہا، موہن سنگھ کو کس نے مارا ہے؟ موہن سنگھ سلیم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے چلایا، مجھے اس نے مارا ہے۔ مجید نے کہا، تم انہیں کیوں لائے ہو، اپنے باپو کو ساتھ کیوں نہیں لائے؟ موہن سنگھ نوکروں کی طرف دیکھ کر چلایا، یہ سلیم کا بھائی ہے اور یہ تمام لڑکے اس کے ساتھی ہیں، ان سب کو پکڑ لو۔ نوکر نے کہا، تم سب ہمارے ساتھ سردار جی کے پاس چلو۔ مجید نے بے پرواہی سے کہا، ارے دیکھے ہیں تمہارے سردار جی، نہیں جاتے ہم اس کے پاس۔ نوکر کو اس غیر متوقع جواب نے ایک لمحے کے لیے پریشان کر دیا۔ وہ مڑ کر اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھنے لگا اور کالی پگڑی والا پست قامت آدمی کچھ دیر غور سے داؤد کی طرف دیکھنے کے بعد اچانک چلا اٹھا، ارے یہ نوردین تیلی کا بیٹا ہے۔ ابے تیلی کے بچے، تمہیں وہ مار بھول گئی؟ سلیم اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور بولا، داؤد پر تمہیں اس لیے غصہ آتا ہے کہ اس کا باپ غریب ہے۔ موہن سنگھ کو میں نے مارا ہے اور جب بھی یہ گالی دے گا میں اسے ماروں گا۔ نوکر نے سلیم کو ڈرانے کی نیت سے لاٹھی اٹھائی، لیکن اس سے قبل مجید کے ہاتھ حرکت میں آ چکے تھے۔ پگڑی کے ساتھ تیزی سے گھومتی ہوئی اینٹ اس کی پسلی کو لگی اور وہ لڑکھڑاتا ہوا چند قدم پیچھے ہٹ کر زمین پر بیٹھ گیا اور دونوں ہاتھ پسلی پر رکھ کر کراہنے لگا۔ اس کے ساتھی حیرت زدہ ہو کر اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ مجید نے اچانک اس کی لاٹھی اٹھا لی۔ ایک آدمی نے مجید کو لاٹھی مارنے کی کوشش کی، لیکن وہ جست لگا کر ایک طرف ہو گیا۔ اتنی دیر میں مجید کے باقی ساتھی میدان میں آ چکے تھے۔ مجید کے مد مقابل نے اس پر دوسرا وار کرنے کے لیے لاٹھی بلند کی، لیکن پیچھے سے گلاب سنگھ کی پگڑی کے ساتھ گھومتی ہوئی اینٹ اس کی گردن پر لگی اور اس کے ساتھی مجید نے اس کی ٹانگ پر لاٹھی مار دی۔ مجید نے دوسری بار لاٹھی اٹھائی تو وہ بھاگ نکلا۔ وہ آدمی جس نے سب سے پہلے مجید سے چوٹ کھائی تھی اب اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن 4 لڑکے اس کے گرد کھڑے تھے۔ ایک اینٹ اس کے سر پر لگی اور وہ منہ کے بل لیٹ گیا۔ موہن سنگھ شکست کے آثار دیکھ کر چند قدم دور ہٹ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ سلیم آنکھ بچا کر ایک لمبا چکر کاٹنے کے بعد اس کے قریب جا پہنچا۔ موہن سنگھ اس وقت خبردار ہوا جب وہ سلیم کی زد میں آ چکا تھا۔ جست لگانے سے پہلے اس کی ٹانگیں پگڑی کی لپیٹ میں آ گئیں اور وہ منہ کے بل گر پڑا۔ سلیم کے 2-4 گھونسے کھانے کے بعد وہ اٹھا اور اپنی پگڑی اور آدھی قمیض سلیم کے ہاتھوں میں چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ سلیم بھاگتا ہوا اپنے ساتھیوں کے قریب پہنچا تو لڑائی کا آخری حصہ اس دلچسپ مشغلے میں تبدیل ہو چکا تھا۔ کالی پگڑی والے ٹھنگنے قد کے آدمی پر داؤد نے قسمت آزمائی کی تھی۔ وہ اینٹ کی ضرب سے تو بچ گیا، لیکن داؤد کی پگڑی اس کی گردن کے گرد لپٹ چکی تھی۔ داؤد نے پگڑی کو زور سے جھٹکا دیا اور وہ زمین پر آ رہا۔ داؤد اسے گھسیٹ رہا تھا اور اس نے گلا گھٹ جانے کے خوف سے پگڑی کو دونوں ہاتھوں میں پکڑ رکھا تھا۔ داؤد کا یہ کھیل دلچسپ سمجھ کر باقی لڑکے بھی اس کے گرد جمع ہو گئے۔ موہن سنگھ کا دوسرا نوکر جو زمین پر لیٹا ہوا اپنے چاروں طرف گھومنے والی پگڑیوں کو لاٹھیوں سے زیادہ خطرناک سمجھ رہا تھا، اب اپنے پہرے داروں کی توجہ دوسری طرف مبذول ہوتی دیکھ کر اٹھا اور کسی توقف کے بغیر گاؤں کی طرف بھاگ نکلا اور مجید نے جاتے جاتے اس کی پشت پر ایک لاٹھی رسید کر دی۔ جنگ ختم ہو چکی تھی، دشمن میدان چھوڑ کر بھاگ چکا تھا۔ فتح حاصل کرنے والوں کو مال غنیمت میں 2 لاٹھیاں، 2 جوتے، ایک پگڑی اور پھٹی ہوئی قمیص کا ایک ٹکڑا ہاتھ لگا۔ اس کے علاوہ ایک قیدی بھی تھا جسے داؤد نے زندہ گرفتار کر لیا تھا۔ کالی پگڑی والا ٹھنگنے قد کا آدمی اپنی زندگی میں پہلی بار یہ محسوس کر رہا تھا کہ پگڑی جیسی بے ضرر چیز کا اگر غلط استعمال کیا جائے تو یہ ایک خوفناک ہتھیار ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اسے اس بات کا عملی تجربہ ہو رہا تھا کہ لڑکے، خاص کر اسکولوں کے لڑکے، غصے کی نسبت خوشی کی حالت میں زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔
وہ ان سے جان چھڑانے کے لیے زمین پر ناک کے ذریعے سے لکیریں نکال چکا تھا، لیکن اس کے بعد کسی نے کہہ دیا کہ اس کی پگڑی کالی ہے، اس کا منہ بھی کالا کر دو۔ چنانچہ 8-10 دواتوں کی سیاہی اس کے منہ پر مل دی گئی۔ پھر کسی نے قہقہہ لگایا اور وہ سمجھ گیا کہ اب کوئی نئی مصیبت آنے والی ہے۔ چنانچہ قہقہہ لگانے والے نے یہ کہہ کر خدشات پورے کر دیے کہ اب اسے جوتے لگاؤ، اور اس کے سر پر جوتوں کی بارش ہوئی۔ پھر کسی نے کہا چلو اسے اپنے گاؤں لے چلیں، بچے اسے دیکھ کر خوش ہوں گے۔ اس کا دل بیٹھ گیا۔ مکے گھون سے لاتیں اور جوتے کھانے کے بعد اسے بچوں کے کسی نئے گروہ کے لیے دلچسپی کا سامان مہیا کرنے کی سکت نہیں تھی۔ داؤد نے کہا اچھا قسم کھاؤ کہ تم پھر اسکول کے کسی لڑکے سے نہیں لڑو گے۔ اس نے کہا میں قسم کھاتا ہوں۔ اچھا کہو کہ تم ایک بندر ہو۔ اس نے کہا میں ایک بندر ہوں، اور میں بندر کی طرح ناچ سکتا ہوں۔ اس نے کہا۔ مجید نے اس کی پگڑی اس کے گلے میں باندھ دی اور کہا شاباش میرے بندر، اب ناچ کر دکھاؤ۔ وہ بے بسی کی حالت میں اٹھ کھڑا ہوا۔ لڑکے شور مچانے لگے، اسے ناچنا نہیں آتا، اس نے جھوٹ بولا ہے، ماسٹر جی جھوٹ بولنے والوں کے کان پکڑواتے ہیں۔ داؤد نے کہا اچھا کان پکڑو۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کان پکڑ لیے۔ لڑکے اب مارے ہنسی کے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ مجید نے کہا ارے بندر یوں نہیں، گلاب سنگھ تم اسے کان پکڑ کر دکھاؤ۔ گلاب سنگھ نے اس کے سامنے نمونہ پیش کر کے اسے اس سیدھے سادھے مسئلے کی پیچیدگیوں کا احساس دلایا۔ وہ کان پکڑے سوچ رہا تھا کہ اب اس کے ساتھی سردار جی کے پاس پہنچ گئے ہوں گے۔ وہ تھوڑی دیر میں آدمیوں کا نیا جتھا لے کر پہنچ جائیں گے۔ جب اسے بہت زیادہ کوفت ہونے لگی تو وہ سوچ رہا تھا کہ ابھی موسلا دھار بارش شروع ہو جائے گی اور لڑکے بھاگ جائیں گے، اور جب تکلیف ناقابل برداشت ہو گئی تو وہ چلا اٹھا مجھے چھوڑ دو، سردار جی تھوڑی دیر میں گاؤں کے تمام آدمیوں کو لے کر آ جائیں گے، تم بھاگ جاؤ یہاں سے۔ لڑکے اچانک سنجیدہ ہو گئے۔ داؤد نے کہا چلو مجید، گاؤں کے آدمیوں سے ہم نہیں لڑ سکتے، اگر تم لڑائی کرنا چاہتے ہو تو ایک لڑکے کو اپنے گاؤں بھیج دو۔ کسی نے پیچھے سے باروب آواز میں کہا یہاں کیا ہو رہا ہے؟ لڑکے ادھر ادھر ہٹ گئے اور کان پکڑنے والا اس آواز کو تائید غیبی سمجھ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ سلیم کا چچا افضل تھا اور اس کے ساتھ گلاب سنگھ کا باپ شیر سنگھ تھا۔ ان کے ہاتھوں میں لاٹھیاں تھیں اور لڑکوں کے لیے اندازہ لگانا مشکل تھا کہ انہیں جلال نے بھیجا ہے۔ افضل اور شیر سنگھ نے جنگی قیدی کے چہرے پر سیاہی دیکھ کر قہقہہ لگایا اور بچوں کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا یہ کون ہے؟ اس کے جواب میں سلیم نے ساری سرگزشت سنا دی۔ افضل اور شیر سنگھ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ شیر سنگھ نے کہا چرن سنگھ بڑا کمینہ ہے، یہ دوسروں کے بچوں کو کیا سمجھتا ہے، چلو اس کے پاس چلیں۔ افضل نے کہا یہیں ٹھہرو، اب وہ زیادہ آدمی لے کر آئے گا۔ سلیم نے کہا چچا جی اس سے پہلے اس نے داؤد اور اس کے باپ کو اپنے نوکروں سے پٹوایا تھا، آج داؤد نے ہمارا ساتھ دیا ہے، اگر آپ نے اسے نہ روکا تو وہ پھر اس کے باپ کی بے عزتی کرے گا، ہم اسے ٹھیک کر دیں گے۔ یہ کہہ کر افضل سردار کے نوکر کی طرف متوجہ ہوا۔ کیوں بدماش، تمہیں لڑکوں کے مقابلے میں اپنی لاٹھیاں اٹھا کر آتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ اس نے سہمی ہوئی آواز میں کہا چودھری جی ہمیں معلوم نہ تھا کہ یہ آپ کے بچے ہیں۔ دیکھو بدماش، بچے سب ایک جیسے ہیں، آئندہ اگر تم نے کسی لڑکے پر ہاتھ اٹھایا تو تمہاری خیر نہیں۔ نہیں چودھری جی۔ اچھا جاؤ، جا کر اپنا حلیہ ٹھیک کرو۔ نوکر چند قدم دور جا کر جوہڑ کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ شاہ عالم جب انگریزوں کی حفاظت میں آیا تو انہوں نے اسے قلعہ معلیٰ میں بالکل آزادی دے دی، جہاں بادشاہ کی مرضی اور قانون چلتا تھا۔ شاہ عالم اور اس کے جانشینوں کے لیے مغل خاندان اور اس کے بڑھتے ہوئے اراکین کی تعداد ایک مسئلہ بن گئی تھی۔ بادشاہ ہونے کی حیثیت سے وہ اپنے خاندان کا سربراہ تھا اور اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنے خاندان کی کفالت کرے۔ مرہٹوں کے زمانے میں اسے جو پینشن ملتی تھی اس سے وہ اپنے خاندان کی ضروریات پورا نہیں کر سکتا تھا۔ 1789 عیسوی میں اسے 17,000 روپیہ ملتے تھے، جبکہ اس کا خرچ 45,000 روپیہ تھا۔ 1836 عیسوی میں اسے 11,500 پینشن ملتی تھی، جس سے اس کے اخراجات پورے نہیں ہوتے تھے۔
اکبر شاہ کے زمانے میں اخراجات اس قدر بڑھ چکے تھے کہ شاہی خاندان کے افراد قلعے میں غربت کی زندگی گزار رہے تھے۔ 1809 عیسوی میں ویلیزلی نے 90,000 روپیے کا وظیفہ مقرر کر دیا، لیکن مغل خاندان کے اراکین کی تعداد اس قدر بڑھ چکی تھی کہ اس رقم میں ان کا گزارا نہیں ہوتا تھا۔ جب اکبر شاہ نے خواجہ فرید کو وزیر مقرر کیا تو انہوں نے تینوں طریقوں سے اخراجات کم کرنے کی کوشش کی۔ اول یہ کہ تمام شہزادوں، بیگمات اور عملے کی تنخواہوں سے 10 روپیہ فیصد تنخواہ کم کر دی گئی۔ دوم، شاہی باورچی خانہ اور بعض شاہی کارخانے بند کرا دیے گئے۔ سوم، دیوان عام کی چھت جس میں سونا اور تانبا تھا، اس کا سونا اور تانبا الگ کر کے اس کے سکے ڈھلوائے اور اس سے قرضہ ادا کیا گیا۔ اس پر دہلی کے لوگ کہا کرتے تھے کہ چاندی کی چھت نادر شاہ نے لوٹی اور تانبے کی خواجہ فرید نے، لیکن یہ ایک وقتی حل تھا، اس لیے اس سے اخراجات کی تنگی کا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ مالی وسائل کی کمی نے مغل خاندان کی سماجی اور معاشرتی زندگی کو متاثر کیا۔ بادشاہ، بیگمات اور شہزادوں نے زیورات و جواہرات بیچ کر گزارا کیا۔ مراٹھوں، جاٹوں، روہیلوں، نادر شاہ اور احمد شاہ کے ہنگاموں میں قلعہ معلیٰ کئی بار لوٹا۔ مغل بادشاہوں کا جمع شدہ خزانہ برباد ہوا۔ دفینوں کی تلاش میں قلعے کی دیواروں اور فرش کو کھودا گیا۔ غلام قادر روہیلا نے شاہی کتب خانے کی کتابوں تک کو بیچ ڈالا۔ اس لیے آخری عہد میں مغل خاندان ایک عبرت کی دردناک تصویر پیش کرتا ہے۔ ان کی محلاتی زندگی کا نقشہ 2 یورپی سیاح عورتوں نے کھینچا ہے جنہوں نے قلعہ معلیٰ میں ان کی خانگی زندگی دیکھی ہے۔ فینی پارکس محل کے بارے میں لکھتی ہے، وہ برآمدہ جس میں وہ رہتے ہیں اور کمروں کے درمیان کا راستہ یہ بالکل سادہ تھی اور ان میں کوئی خاص چیز نہیں تھی۔ ایک نوجوان شہزادہ مجھے محل کے مختلف حصوں میں لے گیا۔ میں اس کے ساتھ ایک شاندار ایوان میں داخل ہوئی جہاں کسی زمانے میں فوارے چلا کرتے تھے اور اس کی چھت پر رنگ ہوتا تھا، اس پر سونے کا ملمہ ہوا کرتا تھا، لیکن اس جگہ اب جہاں فوارے تھے کالا اور گندا پانی جمع تھا، جیسے کہ باورچی خانے کی نالی سے آیا ہو۔ ملکہ سے ملنے کے بعد فینی پارکس کے تاثرات تھے کہ ذرا ان کی غربت دیکھو، بادشاہوں کی نسل کی یہ مفلوک الحالی۔ قدیم زمانے میں رخصت کے وقت یہ مہمانوں کے گلے میں موتیوں کی مالائیں اور قیمتی جواہرات ڈالا کرتے تھے، لیکن جب شہزادی ہدایت النساء بیگم نے اپنی غربت کے زمانے میں سفید یاسمین کے پھولوں کا تازہ ہار میری گردن میں پہنایا تو میں اس قدر احترام سے جھکی کہ جیسے وہ دنیا کی ملکہ عظیم ہو۔ مسز میر حسن نے ایک ہندوستانی مسلمان سے شادی کی تھی۔ وہ جب قلعہ معلیٰ کی سیر کو گئی تو اس کے تاثرات تھے کہ میں نے بڑے افسوس کے ساتھ ملکہ کا تحفہ جو کڑھا ہوا رومال تھا قبول کیا تھا، کیونکہ مجھے علم تھا کہ اس کے ذرائع آمدنی اخراجات کے معاملے میں بہت کم ہیں، لیکن وہ تحفہ جس کا مقصد میری عزت افزائی تھی اس سے میں انکار نہیں کر سکی کہ اسے اس کے جذبات مجروح ہوں گے جن کے لیے میرے دل میں بڑا احترام تھا۔ ملکہ نے ایک چھوٹی سی معمولی قیمت کی انگوٹھی میری انگلی میں یہ کہہ کر پہنائی کہ یہ دینے والی کی یاد دلاتی رہے گی۔ آخر دور میں مغلیہ خاندان میں یہ روایت ہو گئی تھی کہ تمام شہزادے قلعہ معلیٰ میں رہا کرتے تھے اور انہیں قلعے سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ تیمور کی یہ آل و اولاد سلاطین کہلاتے تھے۔ مغلیہ خاندان کی مدت حکمرانی کے ساتھ ساتھ اس کے خاندان کے اراکین کی تعداد بھی برابر بڑھ رہی تھی۔ حرم میں زیادہ سے زیادہ عورتیں رکھنے کا رواج ہو گیا تھا۔ احمد شاہ نے اپنا حرم 1 میل کے اندر پھیلا رکھا تھا جہاں وہ مہینوں رہا کرتا تھا اور کسی مرد کی صورت نہیں دیکھتا تھا۔ ایک فرانسیسی سیاح لوئی پولیر نے شاہ عالم کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کی 500 زائد محرمات تھیں جن سے اس کے 70 لڑکے لڑکیاں تھیں، اور کوئی سال ایسا نہ جاتا تھا جس میں کئی بچے تولد نہ ہوں۔ یہی بات ایک دوسرے سیاح دماؤ نے لکھا ہے کہ شاہ عالم عورتوں کا شوقین تھا، 500 اس کی محرمات تھیں، کنیزیں اس کے علاوہ اور جو اسے متوجہ کرتی رہتی تھیں۔ شاہ عالم کا بیٹا اکبر 18 سال کی عمر میں 18 بیویوں کا شوہر تھا، لہذا ملک کی آمدنی کا بیشتر حصہ شاہی خاندان کے وظائف میں چلا جاتا۔ چونکہ یہ شہزادے قید میں رہتے تھے اس لیے نہ تو کوئی ہنر سیکھتے تھے اور نہ کوئی ملازمت کر سکتے تھے۔ ان میں اکثریت اپنی موجودہ زندگی پر قانع ہو چکی تھی اور اپنا وقت پتنگ اڑانے، بٹیر بازی، کبوتر بازی، چوسر، گنجفا اور شطرنج کھیلنے میں گزارتے تھے۔ 1836 عیسوی میں
قلعے کے سلاطین کی تعداد 800 کے لگ بھگ تھی۔ 1858 میں یہ بڑھ کر 2104 ہو گئی۔ یہ تمام سلاطین قلعے میں رہتے تھے۔ ان کا گزارا ان محدود وظائف میں نہیں ہوتا تھا جو انہیں بادشاہ کی جانب سے ملتا تھا۔ نام و نمود کی خواہش انہیں بیجا اسراف پر مجبور کرتی تھی۔ اخراجات کی تنگی اور وظیفوں کی غیر مساوی تقسیم کی وجہ سے یہ آپس میں لڑائی جھگڑوں میں مصروف رہا کرتے تھے۔ اپنے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے یہ مہاجنوں سے قرض لیتے تھے اور پھر جس کی ادائیگی میں لیت و لعل کرتے تھے، یہاں تک کہ معاملہ عدالت تک پہنچتا۔ مثلاً 1 اگست 1845 عیسوی کو کنور جگت سنگھ نے عرضی دی کہ مرزا تیمور نے اس سے 6000 روپیہ قرض لیا تھا جو ادا نہیں کیا گیا۔ بادشاہ نے اس پر ایک دفعہ مرزا تیمور کو لکھا کہ اپنا قرض ادا کیا کرو۔ بہادر شاہ ظفر نے 8 مئی 1848 عیسوی کو شقہ جاری کیا تھا کہ سلاطین قرض نہ لیا کریں، کیونکہ قرض خواہ عدالت میں مقدمہ دائر کرتے ہیں تو انہیں کچہری جانا پڑتا ہے۔ سلاطین اپنے اخراجات پورا کرنے کی غرض سے ہر ممکن ذرائع سے روپیہ وصول کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس کا اندازہ بہادر شاہ ظفر کے ایک خط سے ہوتا ہے کہ 28 اگست 1846 عیسوی کو اسے اطلاع ملی کہ بعض سلاطین کا ارادہ ہے کہ جب انگریزی خزانے سے روپیہ آئے تو اس پر جبراً قبضہ کر لیا جائے۔ بادشاہ نے فوراً انگریزوں کو لکھا کہ روپیہ قلعے میں نہیں بھیجا جائے بلکہ دوسری حویلی میں بھیجا جائے اور وہیں پر اسے تقسیم کیا جائے۔ مالی وسائل کی کمی، غربت و افلاس، بیکاری اور کاہلی، قید و بند و پابندیاں، سازشی ماحول، محدود زندگی اور محدود مشاغل، بے مقصد زندگی، جھوٹی عظمت کا تصور اور حالات سے بے خبر، یہ وہ وجوہات تھیں جنہوں نے سلاطین کی زندگی پر اثر ڈالا، اور ایسے ماحول میں کسی باصلاحیت اور باعمل انسان کے پیدا ہونے کے کوئی امکانات نہیں تھے۔ فرانسیسی سیاح داماداؤ نے سلاطین کے بارے میں لکھا ہے کہ ان میں سے بیشتر کے پاس ایک کمرہ بطور خوابگاہ، ایک باورچی خانہ اور دوسری ملحقہ چیزیں ہوتی تھیں۔ گھر کا کام کرنا ان کے لیے باعث شرم تھا۔ خواجہ سرا ملازم نہیں رکھ سکتے تھے۔ سپاہیوں کا ایک دستہ ان کی حفاظت کے لیے ہوا کرتا تھا تاکہ یہ اس سے باہر نہ جا سکیں۔ داماداؤ نے سلاطین کے وظیفے کے بارے میں لکھا ہے کہ بعض کو 1 روپیہ یومیہ ملتا تھا اور بعض کو 3 سے 5 تک، لیکن وظائف کی یہ رقم بھی انہیں پابندی سے نہیں ملتی تھی، اس لیے جب ان کے پاس پیسے ختم ہو جاتے تو یہ اپنے اپنے گھروں میں شور مچاتے اور بادشاہ جس کی رہائش ان سے زیادہ دور نہیں تھی ان کا ایک ایک لفظ سنتا۔ داماداؤ لکھتا ہے کہ جب میں دہلی پہنچا تو اس وقت شہزادوں کو 2 ماہ سے کچھ نہیں ملا تھا۔ ان کی اشیاء خورد و نوش فراہم کرنے والوں نے مزید فراہمی سے انکار کر دیا تھا۔ 2 روز سے انہوں نے کچھ بھی نہیں کھایا پیا تھا۔ وہ اتنے زور زور سے آہوزاری کر رہے تھے کہ بادشاہ کو جس کے پاس بھی کچھ رقم نہیں تھی اپنی قیمتی جواہرات ساہوکار کے پاس بھیجنا پڑی۔ ایک میجر نے قلعہ معلیٰ کی سیر کرنے اور سلاطین کی رہائش گاہیں دیکھنے کے بعد لکھا ہے، سلاطین کی رہائش گاہیں اونچی دیواروں میں گھری ہوئی ہیں کہ کوئی ان کے اندر نہ دیکھ سکے۔ ان کے درمیان لاتعداد جھونپڑیاں ہیں جن میں یہ ذلت کے مارے لوگ رہتے ہیں۔ جب کبھی قلعے کا دروازہ کھلتا ہے تو ان غریب مفلس نیم برہنہ اور نیم بھوکے لوگوں کا ہلہ ہوتا ہے اور یہ ہمارے ارد گرد کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے کچھ کی عمر 80 سال سے زیادہ تجاوز کر گئی ہے۔ یہ بچپن ہی سے یہاں قید رہے۔ ان میں سے کچھ جوان ہیں، کچھ بادشاہ کے بچے ہیں جن کی مائیں یا تو مر گئی ہیں یا ٹھکرا دی گئی ہیں۔ سلاطین کی اس حالت کو دیکھ کر کمپنی نے اس مسئلے کی طرف توجہ دی کہ اس کا کیا حل تلاش کیا جائے۔ ایک تجویز یہ ہوئی کہ ان کے لیے قلعے میں ایک کالج کھولا جائے تاکہ تعلیم کے بعد انہیں کمپنی کے اعلیٰ ملازمتیں دی جائیں، لیکن پھر یہ بھی سوچا گیا کہ اگر تعلیم کے بعد انہیں ملازمتیں نہیں ملیں تو اس صورت میں یہ ان کے لیے زیادہ خطرے کا باعث ہوں گے۔ اس لیے آخر میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ انہیں کے راستے پر چھوڑ دیا جائے تاکہ یہ خاموشی سے عوام کے ہجوم میں گم ہو کر ختم ہو جائیں، کیونکہ جب یہ عوام سے ملیں گے تو بے چینی اور بے اطمینانی پیدا کریں گے، کیونکہ یہ ہر جگہ سوائے برائی کے کوئی اچھائی نہیں کریں گے، لہٰذا انہیں معاشرے میں آزاد چھوڑ دیا جائے۔ اس طرح یہ ہر جگہ اپنی بد کرداری، بدماشی اور کمینہ پن سے لوگوں کو مایوس کریں گے۔ اس طرح سے ان کے نام کی عظمت آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی اور یہ خود بخود خاموشی سے گمنامی میں ڈوب کر ختم ہو جائیں گے۔ 1857 عیسوی کے ہنگامے میں جب باغی فوجیوں نے
بہادر شاہ ظفر کو اپنا رہنما بنایا تو بہت سے شہزادوں کو فوج میں اعلیٰ عہدے دیے گئے، لیکن انہوں نے اس ہنگامے کے دوران کسی اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ نہیں کیا۔ 1857 کے انقلاب کی ناکامی کے بعد مغل بادشاہت کا خاتمہ ہوا۔ بہادر شاہ ظفر 1862 میں رنگون میں فوت ہوا۔ اس کے 2 لڑکے 1858 میں میجر ہڈسن کے ہاتھوں مارے گئے۔ ایک لڑکا شہزادہ فیروز بھاگ کر مکہ چلا گیا اور بقایا زندگی وہیں گزاری۔ ایک اور شہزادہ فخر الدین ایک انگریز کے ہاتھوں زخمی ہوا اور ایک معذور کی حیثیت سے دہلی میں جیتا رہا۔ بقایا سلاطین جنگ کے بعد قلعہ چھوڑ کر بھاگے اور در بدر کی ٹھوکریں کھا کر زمانے کے ہاتھوں گمنامی میں روپوش ہو گئے۔ تاریخ کا یہ دستور رہا ہے کہ ایک حکمران خاندان جو صدیوں میں اپنا اقتدار مستحکم کرتا ہے، وہی خاندان زوال کی حالت میں امراء کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہوتا رہا ہے اور شاہی خاندان کے اخراجات پورا کرنے کے لیے ساہوکاروں سے سود پر قرضہ لیتے رہیں۔ ساہوکار طبقے کی اہمیت اس وقت اور بڑھ گئی جبکہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں وجود میں آئیں۔ ان کے راجاؤں اور نوابوں کے پاس آمدنی کے ذرائع کم ہوتے تھے، اس لیے جب کبھی خانہ جنگی ہوتی یا انہیں مجبوراً خراج کی ادائیگی کرنی پڑتی یا بغاوتوں کو کچلنے کے لیے فوجی بھرتی کرنی پڑتی تو اس صورت میں یہ بھی ساہوکاروں سے سود پر رقم لیتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ملازم پیشہ امراء اور جاگیردار اور بادشاہ اور راجا سبھی ساہوکاروں کی سود پر لی ہوئی یہ رقم پر گزارا کرنے لگے، جس کی وجہ سے وہ اس قابل نہیں رہے تھے کہ خود کو مالی طور پر آزاد کر سکیں، اور یہ ساہوکار طبقہ نہ صرف معاشی طور پر بلکہ سیاسی طور پر بھی طاقتور ہو گیا۔ مثلاً بنگال میں جگت سیٹھ کا اثر و رسوخ اس قدر بڑھ گیا تھا اور اس کے اختیارات اس قدر وسیع ہو گئے تھے کہ وہ نہ صرف نواب کو قرضہ دیتا تھا بلکہ خود اپنے سکے مضروب کراتا تھا۔ یہی حال سیٹھ امی چند کا تھا۔ اس طبقے کی تجارتی سرگرمیوں کی وجہ سے ان کے تعلقات ایسٹ انڈیا کمپنی سے بڑھے اور تجارتی فوائد کی وجہ سے انہوں نے ملک کی اندرونی سیاست میں انگریزوں کا ساتھ دینا شروع کر دیا، کیونکہ ان کی وجہ سے انہیں تجارتی مال کو ہندوستان سے باہر بھجوانے کے مواقع ملتے تھے اور ہندوستان ہی سے لوگ ان کے گماشتوں کی حیثیت سے انہیں تجارتی مال فراہم کرتے تھے۔ اس لیے جب بھی ایسٹ انڈیا کمپنی اور مقامی حکمران کے درمیان تصادم ہوا تو انہوں نے کمپنی کا ساتھ دیا، جیسا کہ پلاسی کی جنگ میں ہوا تھا، یعنی 1757 میں۔ جب ایسٹ انڈیا کمپنی اقتدار میں آئی تو اس نے اس کے ساتھ ہی تمام تجارت کو اپنے تسلط میں لے لیا تھا، اور جب ان کے لیے ساہوکار طبقے کی ضرورت ختم ہو گئی تو انہوں نے ان سے تعلقات توڑ کر اپنا کاروبار شروع کر دیا۔ اس لیے کمپنی کے بعد بدلتے سیاسی معاشی حالات میں ساہوکار طبقہ بھی ختم ہو گیا، کیونکہ نہ تو امراء کا طبقہ باقی رہا کہ جو ان سے سود پر روپیہ لیتا تھا، نہ حکومت کے ملازمین باقی رہے کہ جنہیں پابندی سے تنخواہیں نہیں ملتی تھیں، اور نہ ہی چھوٹی حکومتوں کے حکمران، کیونکہ کمپنی نے ان کے دفاع کی ذمہ داری سنبھال لی تھی۔ اس لیے کمپنی کی حکومت کے ساتھ یہ طبقہ بھی آہستہ آہستہ اپنی اہمیت کھو بیٹھا۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز ایلیکونٹ ادب ایکسٹراز، سوارڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں، اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔